بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران الجزء الرابع، چوتھا پارہ، آیت نمبر 121 سے آغاز ہو رہا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے غزوہ احد کا بیان شروع فرمایا ہے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری رمضان المبارک میں پیش آیا، جس میں کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور مکہ مکرمہ میں کوئی ہی ایسا گھر ہوگا مشرکین سے اور کفار سے جن کا کوئی آدمی قتل نہ ہوا ہو۔ چنانچہ وہ سال بھر تیاری کرتے رہے کہ مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے۔ سال کے بعد سن 3 ہجری شوال میں وہ بہت بڑا لشکر لے کر احد میں پہنچ گئے۔ 3000 کا لشکر ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے یا باہر جا کر۔ تو بہت سارے لوگوں کا مشورہ یہی تھا کہ مدینہ شریف کے اندر ہی دشمن کا مقابلہ کیا جائے، لیکن کچھ نوجوان جو غزوہ بدر سے رہ گئے تھے اور جذبہ جہاد سے ان کے دل لبریز تھے، انہوں نے کہا کہ ہم باہر جا کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ یہی طے پایا کہ مدینہ منورہ سے باہر جا کر کفار کا مقابلہ کیا جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر نکلے، تو راستے میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹ آیا، اور اس نے کہا کہ ہمارا مشورہ تسلیم نہیں کیا گیا، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 باقی رہ گئی۔ اللہ پاک نے اس مقام عالی شان پر غزوہ احد کا تبصرہ بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 121 سورۃ آل عمران سے لے کر یہ سلسلہ چلتا ہے، اور 6 رکوع مسلسل اسی واقعے کا بیان ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ نکلے اپنے اہل سے، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ جگہ دیتے مومنوں کو، مقاعد، مورچے، ٹھکانے، للقتال، لڑنے کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی خوب سننے والا، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا 2 جماعتوں نے تم میں سے کہ پھسل جائیں۔ وہ مسلمانوں میں سے 2 گروہ، ایک قبیلے کا نام بنو سلمہ اور دوسرے کا نام بنو حارثہ، ان کے بھی دل کمزوری میں پڑ گئے۔ واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے، دوست ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر میں بیان ہے، حدیث نمبر 4558 میں، کہ یہ 2 قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ تھے،
لیکن اللہ پاک نے ان کو بھی مضبوط کیا. واللہ ولیہما، اللہ ہی ان دونوں کا ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے. چنانچہ اللہ پاک نے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، اس حال میں کہ تم کمزور تھے. اذلہ کمزور کے معنی میں. یہ عربی زبان کا اپنا انداز ہے اور اردو کا جو انداز ہے وہ اس سے مختلف ہے. وہاں اذلہ کا معنی کچھ اور ہے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین. جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے، کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ منزلین جو اتارے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے میدان بدر کے اندر بھی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اور اللہ پاک فرشتوں کا محتاج نہیں ہے. کن فیکون کہتا ہے تو ہر کام ہو جاتا ہے. لیکن یہ صرف ایک بشارت تھی جو غزوہ بدر میں بھی ہوئی اور غزوہ احد میں بھی. بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. بلا کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اپنا لو، وَيَأْتُوكُمْ اور وہ آئیں کافر، مِن فَوْرِهِمْ هَٰذَا اپنے جوش کے ساتھ، اپنے غصے کے ساتھ، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ اللہ پاک مدد کریں گے تمہاری 5000 فرشتوں کے ساتھ، مصومین جو کہ نشان زدہ ہیں، جن پر نشان لگے ہوئے ہیں. مصومین نشانی والے، جو خاص نشان والے ہوں گے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے. یہ جو فرشتوں کا نازل ہونا ہے یہ بشارت ہے اور خوشخبری ہے، ورنہ اللہ جل شانہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ کن کہہ کر جو کام چاہیں اللہ پاک کریں، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اس کے ساتھ. اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے جو بہت زیادہ غالب ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. اب یہ جو فرشتوں کا نزول ہے غزوہ بدر میں تو یقینی طور پر ہوا، لیکن غزوہ احد کے اندر فرشتے نازل ہوئے یا نہ نازل ہوئے، اس کے بارے میں مفسرین کی 2 رائے ہیں. تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر القرآن الکریم میں، اور دوسری تفاسیر میں 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ فرشتے نازل ہوئے، اور دوسری یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو شرط لگائی تھی، بلا ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو اور تقوی اپناؤ گے، تو اس پر قائم نہ رہ سکنے کی وجہ سے ملائکہ کا نزول نہیں ہوا. یہ 2 رائے بہرحال تفاسیر میں مروی ہیں. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ اللہ ہلاک کر دے طرفاً ایک حصہ، من الذین کفروا کافروں کا، او یکبتہم یا انہیں ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین پس وہ ناکام واپس لوٹ جائیں.
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون۔ ليس لك، تیرے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں، یا وہ ان پر مہربانی فرمائے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ بلا شبہ وہی ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالی غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے ان آیات کریمات میں۔ لیس لک من الامر شیء، اس آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ بندے کو اختیار نہیں، ہر قسم کے اختیارات اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں۔ بیر معونہ کا ایک واقعہ احادیث میں مشہور ہے، جن قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو دھوکے سے قتل کیا تھا، 70 صحابہ، ان کے خلاف، اور جنگ احد میں مشرکین کی طرف سے جو لوگ پیش تھے ان کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر دعائے قنوت شروع کی، آپ ان کے لیے بد دعا فرماتے۔ صحیح بخاری شریف کتاب المغازی حدیث نمبر 4086۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کے بعد یہ دعا کیا کرتے، اے اللہ فلاں فلاں اور فلاں پر لعنت فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء، تیرے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر حدیث نمبر 4069۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جن کا نام لے کر آپ لعنت فرماتے تھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مختار کل اور عالم الغیب ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے، ورنہ آپ اپنے عزیز چچا کو ضرور مسلمان کر لیتے اور احد اور بیر معونہ میں ظلم کرنے والوں کو ضرور ملعون کرا لیتے۔ لیکن عزیز بھائیوں، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے حق میں بد دعا فرمائی تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، لیس لک من الامر شیء۔ ایک یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، غزوہ احد میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کس طرح فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی یہ تمام واقعات کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک چاہیں تو توبہ قبول فرما لیں، معاف کر دیں، چاہیں تو پکڑ فرما لیں، یہ اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اب اس رکوع میں اللہ پاک نے سود کا مسئلہ بیان فرمایا۔ آیت نمبر 130 سورۃ آل عمران، یہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے، تو سود کا مسئلہ غزوہ احد کے بیان کے اندر ہی آ گیا، اس لیے کہ جو قوم سود کھاتی ہے وہ لوگ جہاد نہیں کر سکتے، اس لیے غزوہ احد کا تبصرہ ابھی جاری ہے کہ درمیان میں سود کا بیان آ گیا۔
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت کھاؤ سود کئی گنا، اضعافاً کئی گنا، مضاعفہ جو دگنا کیا گیا ہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سود مرکب بھی حرام ہے، سود مفرد بھی حرام ہے۔ اضعاف مضاعفہ ہر قسم کے سود کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا، اور یہ فرمایا غزوہ احد کے بیان میں اس لیے بیان آیا کہ جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جلدی کرو طرف اس بخشش کی جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک اعمال سار انجام دینے میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر۔ وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا۔ صحیح مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 618، حدیث نمبر 118۔ اعدت للمتقین جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ الذين متقین کون ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء خوشی میں، والضراء اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ اور غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں احسان کرنے والوں سے۔ اللہ پاک نے یہ چند صفتیں بیان فرمائی۔ پہلی الذین ینفقون جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، اور دوسری والکاظمین الغیظ غصے کو پی جانے والے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو گرا دینے والا ہو، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الادب حدیث نمبر 6114۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت مروی ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے عرض کی، مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر۔ اس نے کئی دفعہ درخواست دہرائی، آپ نے یہی فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6116۔ والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے
3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے، اور جو اللہ کے لیے نیچا ہوتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب استحباب العفو، حدیث نمبر 2588۔ یہ ایمان والوں کی صفتیں ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ والذین، اور وہ لوگ جب کرتے ہیں کو بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور نہیں کوئی معاف کرتا گناہوں کو مگر اللہ، الا اللہ، مگر اللہ۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے گناہ کیا تو کہا، اے میرے رب میں نے ایک گناہ کیا ہے تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے فرمایا میرے بندے نے ایک گناہ کیا تو اس نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا ہے، سو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر اس نے ایک اور گناہ کیا اور کہا، اے میرے رب میں نے ایک اور گناہ کیا ہے تو اسے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا ہے، فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ گناہ گار جتنا اللہ نے چاہا، پھر اس نے ایک اور گناہ کیا تو کہا، اے میرے رب میں نے ایک اور گناہ کیا تو اسے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا ہے، فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، سو وہ جو چاہے کرے۔ صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7507، صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 2758۔ ہاں اصرار نہ کرے، ولم یصروا علی ما فعلوا، اصرار نہ کرے، اصرار۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ یہ لوگ جن کی اللہ نے صفتیں بیان فرمائی، ان کا بدلہ بخشش ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور باغات ہیں چلتی ہیں جن کے نیچے نہریں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ بلا شبہ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے، سو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کیسا انجام تھا مکذبین، جھٹلانے والوں کا، جھٹلانے والوں کا، کیسے ان پر عذاب آئے اور ان کی پکڑ کی گئی۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، للناس، قرآن پاک میں واضح ثبوت اور دلائل اللہ نے
ذکر فرما دیے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ پاک ایمان سچا نصیب فرما دے تو غلبہ ایمان والوں کا ہے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، اگر غزوہ احد میں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تو پہنچا تھا زخم کافروں کی قوم کو اسی طرح، ان کے بھی تو 70 افراد مارے گئے، جہنم رسید ہوئے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں جن کو ہم پھیرتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ مشاہدہ کر لے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور پکڑے تم میں سے شہید۔ یہ شہداء اور شہادتیں یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تاکہ دین کا غلبہ ہو، اسلام کا پرچم بلند ہو۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ظلم کرنے والوں سے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ غزوہ احد میں ایک یہ بھی فائدہ ہوا کہ منافق کھل کر سامنے آ گئے، اور اللہ پاک نے کافروں کو بھی شکست دی کہ وہ اپنا مقصد حاصل کیے بغیر واپس چلے گئے۔ اللہ پاک نے پھر بھی اسلام والوں کو نصرت اور فتح سے نوازا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ ابھی آزمائش باقی ہے، آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور بے شک تم تمنا کیا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے، ان تلقوا کہ تم مجھ سے ملو، فقد رأیتموہ وانتم تنظرون تو بلا شبہ تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ پہلے تو تمنا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کوئی جہاد کا موقع فراہم کرے، کوئی غزوہ پیش آئے تو ہم اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں، ہم جہاد فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا سے منع فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، نہ دشمن سے ملاقات کی تمنا کرو، ہاں یہ کہو اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت دے دے جب موت میرے لیے بہتر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا دشمن سے تمنا کی ملاقات نہ کرو، ہاں اگر جنگ اور جہاد کا سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر اس میں استقامت دکھاؤ۔ یہ اللہ پاک نے غزوہ احد کے متعلق یہاں سورۃ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ 6 رکوع میں
اس واقعے کو بیان فرمایا۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔